الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه اللهم اجعله هاديا ومهديا أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام کا مہینہ رجب المرجب، اس کی آج 21 تاریخ ہے اور کل 22 تاریخ ہے۔ 22 رجب یعنی ہندوستان اور پاکستان میں 22 رجب ایک رسم و رواج کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کیا 22 رجب کے کنڈے، اگر اللہ نے عقل دی ہو اور سمجھنے کی عقل سلیم دی ہو تو جو لفظ ہے نا کنڈا، ڈا اور ٹا اور لا، یہ عربی میں آتے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام کا کوئی حصہ ہوتا، اس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہوتا تو ڈا اور ٹا کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں۔ جیسے شیعوں کی عبادت گاہ کو امام باڑہ بولتے ہیں وہ لوگ، تو باڑہ اللہ کا لفظ عربی لغت میں ہے ہی نہیں۔ الف سے لے کے یا تک آپ حروف تہجی پڑھ جائیے، قرآن کریم میں نہ لا ملے گا، نہ ٹا ملے گا، نہ ڈا ملے گا۔ یہ لفظ اسلامی عربی کا ہے ہی نہیں۔ تو کنڈا، اگر اسی لفظ پر غور کر لیں تو پتہ چل جائے کہ اس کا اسلام سے اور دین سے اور قرآن سے کوئی لینا دینا اور تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے انشاءاللہ وہ بعد میں بیان کروں گا۔ تو یہ 22 رجب کو یعنی کل کی تاریخ کو کنڈے منائے جاتے ہیں۔ کیا ہے اس کے پیچھے کہانی؟ اللہ معاف کرے، ایک طرف تو دعویٰ اہل سنت والجماعت میں ہونے کا ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چلنے والے ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور دوسری طرف کام سنیوں کے خلاف شیعوں والا کام کیا جا رہا ہے، اسلام کے دشمنوں والا کام کیا جا رہا ہے، اور جو بات کہی جائے گی وہ دلیل اور پروف کے ساتھ کہی جائے گی، کوئی ہوائی فائر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس کو سمجھنا ہے اور حق بات پر آنا ہے اور اپنے ایمان اور اعمال کو بچانا ہے تو پھر اچھی طرح دھیان سے بیان سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ 22 رجب اصل میں اسلام کا وہ درخشندہ ستارہ، وہ چمکتا ہوا تارا جس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، نبی کے یعنی برادر نسبتی ہوتے ہیں، نبی کے سالے ہوتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیوی اور ہماری ماں ہیں، ان کے سگے بھائی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے سگے بیٹے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اتنے عظیم الشان تھے، ان کا مقام اتنا اونچا تھا، ابھی میں بیان کروں گا ان کے فضائل۔ تو 22 رجب سن ہجری 60 کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اور امیر معاویہ وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ اسلام دشمنوں کے انہوں نے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ سب سے زیادہ اگر یہودیوں کو دشمنی ہے تو امیر معاویہ سے ہے۔ تو ان کی وفات پر یعنی اس زمانے میں یہودیوں اور اسلام کے دشمنوں کی ہمت نہیں تھی کہ 22 رجب کو ان کی وفات کے دن خوشی مناویں۔
اتنا رعب تھا اور ڈر تھا انتقال کے بعد بھی. تو اب کیا کہانی اس کے پیچھے گھڑی گئی. کیا 22 رجب بولے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ایک حضرت علی کے خاندان میں ہیں, حضرت حسین کے خاندان میں ہیں, ان کے پڑ پوتے ہوتے ہیں یا اور آگے ہوگا, بہرحال سید ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. ہم ان کو مانتے ہیں, بڑے لوگوں میں ہیں, حضرت حسین کے خاندان میں ہیں, نبی کے خاندان کے سادات ہیں. تو اب 22 رجب کو وفات ہے امیر معاویہ کی, اور جوڑا ان کے ساتھ امام جعفر صادق کے ساتھ کہ امام جعفر صادق کے کنڈے, امام جعفر صادق کے کنڈے. اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, کس طرح قصہ گھڑا گیا, وہ بھی انشاءاللہ سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتا ہوں, پھر کنڈے کی حقیقت کیا ہے, کیا کہانی گھڑی گئی اور بنائی گئی اور اس کو پیش کیا گیا, وہ انشاءاللہ بعد میں. حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی مسلمان کنڈا اب بھی مناتا ہے تو وہ امیر معاویہ کا دشمن ہے. جو امیر معاویہ کا دشمن وہ صحابہ کا دشمن, جو صحابہ کا دشمن وہ نبی کا دشمن, اور جو نبی کا دشمن وہ اللہ اور قرآن و حدیث کا دشمن. صاف بات ہے. پھر بھی مت ماری گئی ہیں, نحوستیں ٹپکتی ہیں. اسلامی اعمال تو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, زکوٰۃ دے دیں, حج کر لیں یا تلاوت کر لیں, ذکر کر لیں. ساری مت اسی میں ماری گئی ہے. یعنی ایسی بے ڈھنگی ملک میں حالات کیا ہو رہے ہیں ابھی وہ بھی سناؤں گا میں. دوسری ہماری بڑی مسجد ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے کے کگار پر آ چکی ہے اور یہ خرافاتوں سے نکلنے کو تیار نہیں, رسم و رواج سے باہر اوپر آنے کو تیار نہیں, وہی ناچنے گانے میں لگے ہوئے ہیں, الٹے سیدھے کھانے اور کھلانے میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, یہ چیزیں جو ہیں ایک مسلمان کو, ایک اسلامی شان رکھنے والے کو اور نبی کے امتی کو زیب نہیں دیتی. بہرحال تو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا وفات کا دن ہے 22 رجب سن ہجری 60 میں ان کا انتقال ہوا. اور کتنے بڑے تھے یہ, کتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ کاتبین وحی میں سے ہیں. یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اترتا تھا تو اس زمانے میں قرآن تھوڑا تھوڑا جیسا موقع ہوتا اترتا, تو جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا, بھروسہ تھا, قرآن کے لکھانے کے لیے آپ نے سب کو طے نہیں کر رکھا تھا. 6 بڑے صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو جب بھی وہ نازل ہوتا, ان میں سے کوئی ہوتا آپ کے ساتھ تو آپ کہتے بھائی لکھ لو, یہ قرآن یہ آیت اتری ہے اس کو لکھ لو. تو ان 6 لوگوں میں امیر معاویہ کا شمار ہے. یعنی جن پر قرآن کے بارے میں اعتماد اللہ کے رسول نے کیا, اتنا بڑا مقام ہے. اس لیے قرآن نے ان کی تعریف کی فی صحف مکرمہ. قرآن جو جن صحیفوں میں لکھا گیا وہ بڑے عزت والے صحیفے ہیں. فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ, اور وہ صحیفے اور وہ کتاب بڑی بلندی والی ہے, مطہرہ بڑی پاکیزہ ہیں. اور بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, جن ہاتھوں سے قرآن لکھا گیا وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے ہیں, بڑے روشن ہیں. تو امیر معاویہ کی تعریف ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کاتبین وحی کے لکھنے والوں میں ہیں, قرآن کے لکھنے والوں میں. یعنی نبی پر جب قرآن اترتا تھا تو 6 بڑے صحابہ, حضرت عثمان بھی ہیں, ابی بن کعب بھی ہیں, زید بن ثابت بھی ہیں, معاذ بن جبل بھی ہیں, اور امیر معاویہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جن صحیفوں میں قرآن لکھا گیا وہ بھی بڑے عزت والے ہیں, بڑی بلندی والے ہیں اور بڑے پاکیزہ ہیں. اور جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ بھی بڑے چمکدار اور روشن ہیں. اور خالی ہاتھ روشن نہیں بلکہ کرام بررہ, ان کی ذات ساری انسانوں میں معزز اور بڑی عظیم ہے. تو امیر معاویہ کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ ان کے ہاتھ بھی بڑے روشن ہیں, پاکیزہ ہیں, اور ان کی ذات بھی بڑی عظمت والی ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. اور پھر آج اسلامی جو ملک ہیں 54-55 جو بھی ہوں, ان کا 90% اسلامی ملک کو, یعنی 50 کے اوپر ملک امیر معاویہ نے فتح کر کے دیا ہے, اسلامی حکومت میں شامل کیا ہے. صحابہ میں سب سے زیادہ خلافت اور حکومت کرنے والی ذات امیر معاویہ کی ہے. 19 سال خلیفہ اور امیر المومنین رہے. حضرت عثمان 12 سال رہے, فاروق اعظم 10 سال رہے, لیکن امیر معاویہ 19
19 سال پوری اسلامی حکومت پر حکومت کرنے والے اور خلیفہ اور امیر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے. ان کی وفات پر سنی خوشی منائے گا؟ ارے ڈوب کے کیوں نہیں مرتے؟ مرنا تھا کہیں اور جا کے مرتے. اتنے بڑے صحابی کی وفات پر خوشی مناتے ہو اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے کونڈا کیا ہے، خالی منہ بائیں گے اور چلائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے. بھیڑ کی طرح بے ڈھنگ کی چال زندگی گزار رہے ہیں، نہ دین کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ. ہر سال آتا ہے ناچنے کا، اب ناچنا گانا ہے تو کسی اور چیز پہ ناچ گا. اللہ کے اس بڑے انسان اور نبی کے اس بڑے ساتھی کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ 22 رجب کو کونڈے کیوں کر رہے ہو؟ خیر میں وہ بھی بتاؤں گا کونڈا کس کو کہتے ہیں اور اس کے پیچھے داستان کیا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 19 سال خلافت کی، 19 سال حکومت کی اور 90% اسلامی ملک فتح کر کے اسلامی پرچم اس پر لہرایا. روس جو ہے آج رشیا جو آج ٹکڑے ہو گیا، اس کی 156 ریاستیں ہو گئیں، 156. اس میں سے 80 ریاستوں کو فتح کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے پورے ملک، پوری دنیا کا جو یعنی جغرافیہ ہے، زمین کا جو نقشہ ہے، وہ 1,20,00,000 مربع میل ہے. جو زمین ہے آبادی 1,20,00,000 مربع میل ہے. اس میں سے 64 لاکھ یعنی آدھے سے زیادہ، 60 لاکھ تو آدھا ہوا 1,20,00,000 کا، 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والے صحابی کا نام امیر معاویہ ہے. سنی کی اگر سنیت اگر مری نہیں ہے تو اس 22 رجب کو کونڈے نہیں کرے گا، وہ اس دن خوشی نہیں منا سکتا وہ، اگر اس کا ضمیر مرا ہوا نہیں ہے تو. جو کھیر پوری کھاتے ہیں نا بہت سے ہمارے اکابر تو بہت ناراض ہے، کہتے ہیں وہ خنزیر کھا رہا ہے، وہ سور کھا رہا ہے. خیر اللہ معاف کرے. ارے آؤ سیکھو دین، معلوم کرو پھر عمل کرو. خیر تو آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والی ذات امیر معاویہ کی ہے. اتنا بڑا انسان. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا تو حضرت علی ایران کے بادشاہ نے حضرت علی کے خلاف امیر معاویہ کو بھڑکانا چاہا کہ تمہاری علی سے بنتی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور علی کے خلاف لڑیں گے. تو امیر معاویہ نے وہ تاریخی جملے استعمال کرے کہ او رومی کتے سن لے، اگر تو نے حضرت علی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھی تو سب سے پہلے ان کی طرف سے سپاہی بن کر لڑنے والا امیر معاویہ ہوگا. یہ ہمارے آپس کی دشمنی ہے، آپس کا اختلاف وہ ہم سمجھ لیں گے، لیکن کوئی دشمن، کوئی مخالف آ کر ہمارے بیچ میں ٹانگ اڑائے تو کہا کہ سپاہی بن کر، حضرت علی کا ایک سپاہی بن کر سب سے پہلے لڑنے والا امیر معاویہ ہوگا. ایک بہن نے لڑکارا تھا اس ملک پہ جو اسلام آیا نا، ایک بہن نے خط لکھا تھا تو امیر معاویہ اور بڑے لوگ یعنی مچل گئے تھے. ایک میری بہن پر ظلم ہو رہا ہے. آج ہمارا ضمیر مر چکا، ہماری دوسری مسجد گیان واپی مسجد میں بھی مورتیاں رکھ دی گئی ہیں. اسی لیے انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے ہمارے اکابر کی طرف سے اور محتمم دارالعلوم دیوبند کی طرف سے. یہ ہمیں پیغام ہے کہ آپ جمعہ کے دن جو ہے آیت کریمہ وغیرہ پڑھ کر دعا کریں. ارے کچھ تو کرو مسلمانوں، کچھ تو کرو اللہ کے لیے. کیا کیسی بے حسی ہے، لوگوں کے طور طریقے دیکھ کر چال چلا. جب سر پر پٹائی ہوگی تب بیدار ہوں گے ہم لوگ. مجھے بولنے دیجیے، آج میں دیکھ کر یعنی خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ جب ہمارے سر پر بالکل موت ہمارے سر پہ ٹکرائے گی اور ہمارے سر پر جب یعنی موت منڈلائے گی تب ہم بیدار ہوں گے. خدا کے واسطے یہ غفلت کو دور کرو. اسی لیے انشاءاللہ 2-3 منٹ یعنی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم آیت کریمہ کا ورد کریں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے. اس میں تو بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. اگر اتنا بھی 2-5 منٹ نہیں دے سکتے ہفتے میں تو ہم کیا کریں گے اللہ کے گھر کے لیے. کل جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے کہ 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، وہ لوگ 20 کروڑ 22 کروڑ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں تو کافی زیادہ ہیں مسلمان. 30 کروڑ مسلمان اور اللہ کا گھر اس طرح ویران ہو جائے، اس کو برباد کر دیا جاوے، اس کو مسمار کر دیا جاوے. ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟
ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ تو کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی، 2-5 منٹ ہفتے میں جمعہ کا دن ہے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ جہاں تک آواز جا رہی ہیں، اوپر بھی لوگ اگر ہیں تو وہ انشاءاللہ نماز کے بعد تھوڑی دیر 2-5 منٹ ہم انشاءاللہ جو ہے کچھ ذکر کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ پشاور کا شہر، بلوچستان، مکران، آذربائیجان اور تاشقند، سمرقند و بخارا، کابل، بڑے بڑے جو شہر اور بڑے بڑے ملک امیر معاویہ نے فتح کیے ہیں۔ 35,000 کا لشکر سن ہجری 45 میں سنان ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، امیر معاویہ کی حکومت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ کی طرف سے سنان ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنایا گیا فوج کا، اور 35 لاکھ صحابہ بھی اس کے اندر ہیں، تابعی اس کے اندر ہیں۔ ان کو لے کر سنان ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور مکران فتح کیا، آذربائیجان فتح کیا، بلوچستان فتح کیا، اور پشاور کا شہر فتح کیا، اور کابل، اور اسی طرح دریائے نیلم، یعنی بہت سارا علاقہ افغانستان کا یہ فتح کیا۔ تو امیر معاویہ نے بہت زبردست یعنی اسلامی یعنی حکومت کو قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور لکھا ہے کہ امیر معاویہ کی عظمت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا جنازہ جس چارپائی پر اٹھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی تھی۔ یہ لکھا ہے، تاریخی روایت ہے، کوئی حدیث کی روایت تو نہیں ہے، لیکن مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بلوچستان کا ایک راجہ تھا ارمنی نام کا، نبی کے آخری دور میں اس کو پتہ چلا کہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، مکہ اور مدینہ میں ہیں، تو اس نے تحقیق کے لیے ایک یعنی وفد، ایک جماعت بھیجی، اور ساتھ میں ہدیے کے طور پر 2 چیزیں یہاں سے ہندوستان سے، اس وقت پورا علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش سب ہندوستان میں تھا، تو بلوچستان کے راجہ ارمنی نے آخری نبی کی خدمت میں کہ تحقیق کر کے آؤ کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اگر آ چکے ہوں تو یہ 2 چیزیں ہدیے میں لے جاؤ، ایک ساگوان کی لکڑی اور دوسرا زنجبیل، جس کو ادرک کہتے ہیں۔ زنجبیل کا پھل عرب میں نہیں ہوتا، اب ہم لوگوں کے عمل کا نتیجہ ہے کہ پھلوں کے اندر میں مٹھاس نہیں رہی اور سب کی تبدیلیاں آ رہی، یوریا آ گیا، کھاتر پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، ورنہ وہ پھل تھا، اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بڑا شاندار ہوتا تھا۔ تو زنجبیل، ادرک اور ساگوان، یہ 2 چیزیں ہدیے میں بھیجی، اور اس کو پانی میں رکھا گیا لے کر کے تاکہ وہ خراب نہ ہو، پانی اس پر چھڑکتے رہے۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے دونوں چیزوں کو پسند کیا، اور ادرک کو آپ نے خود تناول فرمایا، یعنی استعمال کیا، اور صحابہ کو بھی کھلایا، اور پھر کہا کہ ساگوان کی لکڑی بہت عمدہ ہے، بہت شاندار ہے، تو آپ نے اس سے اپنی چارپائی کی چاروں پائے اسی سے بنوائے، اور اسی پر آپ آرام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا جنازہ اٹھا، یعنی جب آخر میں تو آپ کو اسی پر لٹایا گیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر ان کا حضرت کا بھی انتقال ہوا، صدیق اکبر کا بھی، تو ان کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر رکھا گیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت کا بھی جب شہید ہو گئے تو آپ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر رکھا گیا۔ پھر تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو عثمان غنی کے زمانے میں صحابہ کے مشورے سے ہمارے نبی کی چیزیں جو ہیں صحابہ میں بطور نیلامی کے اس کو یعنی نیلام کیا گیا، تو اس میں یہ چارپائی بھی نیلام کی گئی، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم میں وہ چارپائی خریدی، اور اسی پر پھر آپ آرام کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو جنازہ بھی آپ کا اسی چارپائی سے اٹھا۔ تو امیر معاویہ وہ شخصیت ہے، سنیوں کی جان ہے اور عشق اور ایمان کی پہچان ہے معاویہ۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لنڈن میں گیا تو میری ملاقات 2 انگریز، ایک یہودی یعنی وہ لوگ یہودی تھے، ان سے ہوئی، ایڈورڈ اور ایک کا نام جیمس تھا، ان دونوں سے ملاقات ہوئی، تو بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ تمہیں مسلمانوں میں سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہے؟
تو مولانا کہنے لگے میرا خیال تھا کہ شاید وہ حجاج ابن یوسف کا نام لے گا یا کسی اور کا نام لے گا، کیونکہ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم گزرا ہے۔ تو ان دونوں یہودیوں نے، انگریز نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ مسلمانوں میں دشمنی امیر معاویہ سے ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ کہا کہ دیکھو رسول اللہ نے ہم کو مدینے سے نکالا یہودیوں کو، تو ہم خیبر میں جا کے بس گئے، آباد ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ہم کو خیبر سے نکالا تو ہم ایران چلے گئے، ایران میں جا کر آباد ہو گئے۔ اور اس کے بعد امیر معاویہ نے ہمیں ایران سے ایسا نکالا کہ کہیں کا بھی رہنے نہیں دیا۔ 1400 سال تک ہم بھٹکتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، ہمیں کوئی جگہ پناہ کی نہیں ملی۔ 1948 میں فرسٹ ٹائم فلسطین کے اندر اسرائیل کا ملک جو بنا ہے، وہاں جا کر انہوں نے قیام کیا ہے۔ 1400 سال در بدر یہودیوں کو پھرانے والی ذات امیر معاویہ کی ہے۔ یہودیوں کی بنیادیں ختم کر دی تھی، ان کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک دی تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ یعنی 1400 سال تک یہودیوں کو کہیں رہنے اور بسنے کا موقع نہیں ملا، وہ زبردستی جا کر فلسطین میں آباد ہوئے۔ بیچارے فلسطینیوں نے ان کو جگہ دی تو آج قبضہ کر لیا ہے، الٹا آج چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہ حال ہو گیا، جنہوں نے پناہ دی تھی آج انہی کی زمین ہڑپنے کے لیے انہی کو مارا جا رہا ہے۔ خیر، تو 22 رجب کا دن اس عظیم الشان اسلام کی اس ہستی کی وفات کا دن ہے جو کل آ رہا ہے۔ اس دن کونڈے کیے جاتے ہیں۔ اب کونڈے کی حقیقت کیا ہے، آ جائیے میدان میں۔ 22 رجب کے کونڈے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ کونڈا ڈا لفظ ہے، ڈا عربی میں آتا ہی نہیں۔ اگر اسلام سے اور دین سے اس کا تعلق ہوتا تو ڈا اور ٹا والا لفظ ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو پنجابی کا لفظ ہے، یہ تو پنجابی کا لفظ ہے کونڈا۔ کونڈے کے معنی ہے بیڑا غرق ہونا، برباد ہونا، ہلاک ہونا۔ پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کسی باپ کے کا ایک ہی بیٹا تھا اور بہت بڑھاپے میں پیدا ہوا وہ، اور وہ مر گیا۔ وہ بیٹا بہت ہی یعنی 20 سال کے بعد پیدا ہوا، بہت ہی یعنی بڑھاپے میں، بہت مند سماجت کرنے کے بعد، اور وہ مر گیا۔ تو وہاں کہتے ہیں پنجاب میں کہ اس کا تو کونڈا ہو گیا، اس کا تو یعنی اس باپ کا تو یعنی اس کا بیڑا غرق ہو گیا کہ ایک اولاد تھی وہ بھی چلی گئی، اب بڑھاپے میں سہارا نہیں۔ تو اب کونڈا بولے امام جعفر صادق کا کونڈا، کونڈا تمہارا ہو، تمہارے باپ کا ہو، تمہارا بیڑا غرق ہو، امام جعفر صادق کا بیڑا کیوں غرق کر رہے ہو؟ وہ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ اب 22 رجب امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور جوڑ رہے ہیں کہاں سے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے۔ حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، نبی کے خاندان کے ہیں، اور ان کا 22 رجب سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ نہ ان کے کی پیدائش کا دن ہے یہ، نہ وفات کا دن ہے۔ پیدائش تو 8 رمضان میں ہوئی، 80 ہجری میں 8 رمضان میں ہوئی، اور وفات 13 شوال کو ہو رہی ہے 148 میں۔ تو شوال جو عید کا مہینہ ہے اور رمضان میں پیدائش ہے، تو 22 رجب کا امام جعفر صادق سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں آج کل کے جاہل لوگ کہ امام جعفر صادق کے کونڈے، امام جعفر صادق کا کونڈا کہاں سے؟ یہ کہانی اصل میں گھڑی گئی ہے۔ اب میں بتاؤں اس کے پیچھے اسٹوری اور ہسٹری اور تاریخ اور قصہ کیا ہے۔ 1906 جب یعنی بہت سے علاقوں میں نوابی ریاستیں چل رہی تھی، انگریز کا دور تھا، تو رامپور اب تو یو پی کا ایک ضلع بن گیا ہے۔ اس زمانے میں رامپور ریاست تھی، وہاں ایک نواب حامد علی خان، ہاں نواب حامد علی خان ایک شیعہ نواب گزرا ہے، جو اس زمانے میں رامپور ریاست تھی۔ اب تو یو پی پوری ریاست ہے، لیکن رامپور اس زمانے میں ریاست تھی، اب تو ایک ضلع بن گیا ہے۔ تو وہاں کا نواب تھا حامد علی خان، جو شیعہ تھا۔ اس کی کوئی رکھیل ہوتی ہے نا عورتیں، اسے ایسے رکھ لی تھی، وہ شیعہ تھا۔ تو اب نواب صاحب اس سے ناراض ہو گئے کسی وجہ سے، تو نواب صاحب کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ نواب صاحب شیعہ تھے، اور شیعہ جو ہے اہل بیت کو زیادہ مانتے ہیں، لیکن غلط مانتے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو امام جعفر صادق کے نام پر اس نے کہانی بنوائی 1906 کے اندر۔ امام جعفر صادق کے نام سے یہ کہانی گھڑ کر نواب صاحب کو خوش کرنے کے لیے
کیا کہانی ہے کنویں کی؟ کہ بولے مدینہ میں ایک لکڑہارا تھا، مدینہ میں ایک لکڑہارا تھا، جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتا تھا، لکڑہارا تھا، مصیبت کا مارا تھا، زندگی سے ہارا تھا، تو جنگل کی طرف سدھارا تھا، تو 12 سال سے گھر واپس نہیں آ رہا تھا۔ اگر میں اس طرح بولتے جاؤں تو آخر تک چلتا رہے گا، لیکن بیان میں مناسب نہیں ہے، سبق میں چلتا ہے کبھی کبھی۔ خیر، تو اس کا حال یہ تھا کہ بیچارہ مصیبت کا مارا تھا، غریب آدمی تھا، لکڑیاں کاٹ کے پیٹ پالتا تھا، تو اس کی عورت جو تھی لکڑہارن، اس نے مدینہ کے وزیر اعظم کے یہاں جھاڑو اور صفائی کی نوکری کر لی۔ مدینہ کے اندر وزیر اعظم قیامت کی شام تک پیدا ہی نہیں ہوا، آج تک کوئی مائی کا لال یا پیلا کھڑے ہو کے ثابت کر دے اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے مجھے۔ وزیر اعظم کا عہدہ آج تک نہیں آیا ہے، وہاں تو شاہی حکومتیں چلتی ہیں، جمہوری حکومت میں وزیر اعظم ہوتا ہے، پی ایم اور سی ایم۔ خیر، تو یہ کہانی دیکھو کیسے گھڑی جا رہی ہے کہ پھر بیوی نے کیا کیا، لکڑہارن نے، لکڑہارا بیچارہ یعنی کمانے کے لیے اور لکڑی کاٹنے کے لیے بہت دوسرے ملک چلا گیا اور 12 سال تک باہر رہا۔ عرب میں 12 سال تک باہر رہنے، گھر سے باہر رہنا، اٹ از ویری ویری امپاسبل، ناممکن ہے۔ ہندوستان کا آدمی تو 10 سال 12 سال 20 سال 50 سال باہر رہ سکتا ہے بال بچوں کو چھوڑ کے، کمانے کے لیے ایک ٹرپ اور لگا لوں سعودی کی، پھر ایک اور لگا لوں، پھر 50 سال کا ہو گیا بولے ایک اور لگا لوں، پھر آرام سے رہوں گا، پھر 55 سال کا ہو گیا، پھر آگے امر گیا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہندوستان کے لوگ تو اتنی یعنی سال باہر رہ سکتے ہیں، لیکن عرب کا کوئی آدمی 12 سال تک گھر والوں سے باہر رہے، یہ ناممکن ہے۔ خیر، کہانی میں یہ لکھا ہے کہ 12 سال وہ بیچارہ لکڑی کاٹنے دوسرے ملک چلا گیا۔ اب لکڑہارن جو بیوی تھی اس کا گزارا کیسے ہو، تو اس نے وزیر اعظم کے گھر پر جھاڑو پوتا وغیرہ کرنے کی نوکری کر لی۔ اب سنیے، ایک دن کیا ہوا، وہ وزیر اعظم کے گھر پر صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ وہاں سے باہر سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادموں کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے کہنے لگے بھئی آج تاریخ کون سی ہے؟ تو شاگردوں نے کہا کہ 22 رجب ہے آج۔ بولے آج جو میرے نام کے کنڈے بھرے گا، جو آج میرے نام کے کنڈے بھرے گا، وہ اپنے دامن کو مال و دولت سے خوب بھرے گا اور خوب دنیا میں پھرے گا، یعنی اس کی مراد من کی پوری ہوگی۔ یہ فرماتے ہوئے چلے گئے، اور اگر کنڈے بھرے اور کامیابی نہ ملی تو کل قیامت میں اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا دامن ہوگا۔ یہ امام جعفر صادق فرماتے ہوئے چلے گئے۔ خدا کے واسطے اللہ کے ولیوں کو کیوں پریشان کرتے ہو، کیوں ان کو بدنام کرتے ہو؟ امام جعفر صادق یہ تو نہیں بولیں کہ نماز پڑھو، یہ تو کہیں گے نہیں، زکوٰۃ دو، نیک عمل کرو، گناہوں کو چھوڑو، موبائل کے پیچھے جو ہے غلط چیزیں الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو، یہ تو امام جعفر صادق تھوڑی بولیں گے، وہ تو نیک تھوڑی ہیں، خالی بولیں گے کنڈے بھرو، وہ دین کی دعوت تھوڑی دیں گے، ان کو دین سے کیا لینا دینا؟ سید ہیں، نبی کے خاندان کے، ان کو دین سے کیا لینا دینا؟ وہ نماز کی تھوڑی دعوت دیں گے، وہ نہ حج کی دعوت دیں گے، نہ تلاوت کی، نہ ذکر کی، نہ گناہوں سے بچنے کی۔ وہ کہیں گے ہاں موبائل پہ پیچھے پڑے رہو اور صبح کنڈے بھر دو، من کی مراد پوری ہو۔ ارے نہ اسے ٹپکتی ہیں، جو لوگ کنڈے بھر رہے ہیں ان کا جہنم کا کنڈا بھر رہا ہے۔ میں بڑی بات بول رہا ہوں، معاف کرنا، یعنی اللہ ان کو بھی سب کو سمجھ دے۔ کیوں یہ بات جملہ کیوں نکلا کہ اتنا صاف صاف اوپن ہو کر بولنے کے باوجود امیر معاویہ کی وفات کے دن، نبی کے یعنی صحابی کے وفات کے دن، یہ سنی مسلمان خوشی منا رہا ہے؟ ارے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ خیر، تو امام جعفر صادق یہ فرماتے ہوئے چلے گئے۔ اب لکڑہارن نے سنا کہ اچھا کنڈے بھریں گے تو دل کی مراد پوری ہوگی، اس نے منت مان لی کہ میں کنڈے بھروں گی۔ جیسے اس نے منت مان لی، ادھر شوہر جو ہے دوسرے ملک میں ہے، وہ بیچارہ گیا ہوا ہے لکڑی کاٹنے۔ اب اس نے جنگل میں جیسے ہی کلہارا مارا، ٹھن ٹھن، تو آواز آنے لگی، کچھ اندر کچھ ہے۔ اس نے کھودا تو اندر سے گھڑا نکلا، گھڑے کو کھولا تو اندر سے جو ہے سونے چاندی ہیرے جواہرات نکلے، اور راتوں رات جو ہے وہ مالدار ہو گیا، کیونکہ بیوی نے جو ہے منت مان لی تھی نا کنڈے بھرنے کی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اس کو خزانہ مل گیا اور وہ اپنے وطن واپس آ گیا، مدینہ واپس آ گیا۔ اور
راتوں رات اس نے محل بنا لیا، وزیر اعظم کے محل کے سامنے راتوں رات محل بنا لیا. راتوں رات اس لیے بول رہا ہوں کہ کہانی میں آگے آئے گا. کیا آئے گا کہ یہ آیا کہ ایک دن پھر اس نے نوکری چھوڑ دی. بھائی جب وہ تو کروڑ پتی بن گئی تو لقڑ ہارن نے صفائی کرنا اور جانا چھوڑ دیا. تو بولے ایک دن وزیر اعظم کی بیوی اپنی چھت پر چڑھی بال وال سکھانے کے لیے اور کنگھی کرنے کے لیے، تو اس نے سامنے دیکھا اتنا بڑا محل بنا ہوا ہے. تو اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ راتوں رات بنا ہوگا جبھی تو معلوم نہیں پڑا نا. بھئی راتوں رات بنا ہوگا جبھی تو معلوم نہیں پڑا. آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ترقی یافتہ دور میں، ایک بلڈنگ بنانی ہو تو مہینوں لگ جاتے ہیں اور پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن وزیر اعظم کی بیوی کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ہائی فائی، اتنی فاسٹ تھی کہ راتوں رات محل بن گیا. جب بیچاری وہ کسی دن کنگھی کرنے کے لیے اوپر چڑھی نا، تب سامنے دکھا کہ اب محل ہے، وہ محل بن گیا ہے. تو کہا کہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ وہ لقڑ ہارن کا جو تمہارے کام کرنے آتی تھی نا، اس کا محل ہے. بولے ہاں، وہ کیسے مالدار بن گئی؟ بولے پتہ نہیں. تو اس کو بلوایا اور پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ بنا؟ کہا کہ اس طرح امام جعفر صادق فرماتے ہوئے گزر گئے تھے کہ جو کونے بھرے گا اس کی منت پوری ہوگی. تو میں نے کونے بھرے تو اللہ نے میری منت پوری کر دی، تو میں مالدار ہو گئی. تو وزیر اعظم کی بیوی نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط بات ہے، میں نہیں مانتی اس کو. اب جب اس نے اس کا انکار کر دیا کونے کا کہ میں نہیں مانتی اس کو، تو اسی دن سے ان کے اوپر جو ہے ان کی بربادی کے دن شروع ہو گئے. اب کیا ہوا، جو بادشاہ تھا مدینے کا بادشاہ آج تک آیا ہی نہیں، وزیر اعظم بھی نہیں آیا ہے، لیکن کہانی میں ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو جو بادشاہ تھا وہ وزیر اعظم یعنی اس کے شوہر پر ناراض ہو گیا، اور بادشاہ جب ناراض ہو گیا تو وزیر اعظم کو عہدے سے کیا کہتے ہیں الگ کر دیا کہ تم مستعفی ہو جاؤ، تم کو ہم ہٹا رہے ہیں، معزول کر دیا. اور یہ کہہ دیا کہ بھئی محل خالی کر دو اور نکل جاؤ یہاں سے. تب وزیر اعظم گھر پہ آ کر رو رہا ہے بیگم کے ساتھ کہ کیا ہو گیا. اور اسی دن اب ان دونوں نے کیا محل خالی کرنا ہے تو راتوں تیاری کی. اب وہاں سے نکلے صبح اور راستے میں کھانے کے لیے کیا لیا؟ بولے خربوزے خریدے، ٹیٹی. مدینے میں اب جا کر جو ہے کئی کھیتی ہونے لگی. اس زمانے میں ٹیٹی شاندار کھیت ہوتے ہوں گے تو وہاں سے لیا. تو بہرحال باندھ لیا کہ راستے میں اب کھائیں گے. اب تو زندگی کی شام پتہ نہیں کہاں ہوگی، محل تو خالی کروا لیا گیا ہے. اب نکلے سفر پہ اور رومال میں ٹیٹی وغیرہ باندھ لیا. اب اسی دن کیا ہوا، یہ سب کہانی کے اندر ہے اسی لیے 16 بیوی کی طرح لگ رہا ہے. اسی دن کیا ہوا کہ بادشاہ کے جو 2 شہزادے تھے وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلے، اور شام ہو گئی، رات ہو گئی، گھر نہیں آئے. بادشاہ ٹینشن میں آ گیا. تو سب طرف تلاشی کے لیے سپاہیوں کو بھیجا کہ تلاش کرو کہاں ہیں. تو یہ لوگ بیچارے شہر سے باہر نکل رہے تھے جنگل میں، یہ پکڑا گئے، وزیر اعظم اور وزیر اعظمن، میاں بیوی دونوں، اور ساتھ میں خربوزہ باندھ کے لے جا رہے تھے. تو ان کو پولیس نے روک لیا کہ رکو تمہاری تلاشی ہوگی. جب اس کو کھولا خربوزے کو تو شہزادے کے سر نکلے. کیوں؟ کونڈے نہیں بھرے تھے اس لیے. نماز نہ پڑھو کچھ نہیں، زکوٰۃ نہ دو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کونڈے نہیں بھرے تو وہ خربوزہ 2 سر بن گئے، 2 سر بن گئے اور خون میں لت پت. بولے تم دونوں نے مارا ہے، اریسٹ کر لو. پکڑ کر لے گئے بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ کل ان دونوں کو پھانسی دے دی جائے. ابھی اندر کر دو جیل خانے میں. اب رات میں دونوں ٹینشن میں ہیں، رو رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ کل تو زندگی بھی چلی جائے گی. ہم سے ایسی کیا خطائیں ہوئیں، نہ جانے ہم سے ایسی کیا خطائیں ہوئیں کہ دور حضرت سے ساری عطائیں ہوئیں، دور ہم سے حضرت کی ساری عطائیں ہوئیں، نہ جانے ہم سے ایسی کیا خطائیں ہوئیں. سوچتے رہے تو اہلیہ کو، بیگم کو یاد آیا، ہاں وہ لقڑ ہارن نے کونے والی بات کی تھی تو میں نے اس کا انکار کر دیا تھا اور اس کو دھتکار دیا تھا کہ نہیں یہ کوئی بات ہی نہیں، غلط بات ہے، تو جو مالدار بنی کونے سے نہیں بنی. تو پھر دونوں نے توبہ کی کہ نہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لہذا اب جو ہے 7 مرتبہ اجمیر چلے جائیں گے تو حج ہو جائے گا. اب ہم جائیں گے انشاءاللہ
ہم سے کیا کہتے ہیں بہت بڑی غلطی، اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، جیسے ہی اور ہم کونے بھریں گے، جیسے ہی منت مانی رات میں، ادھر شہزادے صبح ہونے سے پہلے آ گئے، وہ کہیں بھٹک گئے تھے شکار کھیلتے کھیلتے، وہ صبح سے پہلے گھر آ گئے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاف ہو گیا کہ زندہ ہیں. تو اب جو ہے بادشاہ نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور ناراضگی بھی دور کر دی اور واپس وزیر اعظم بنا دیا اور محل واپس ان کو مل گیا. تو پھر وزیر اعظم کی بیوی نے بڑی دھوم دھام سے کونے منائے، بڑی دھوم دھام سے کونے منائے. یہ ہے حقیقت. اس کے اندر ہر یعنی کہانی کے ہر اسٹیپ پر جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ. وزیر اعظم کا عہدہ کوئی مائیکا لال، میں چیلنج کر رہا ہوں، آن لائن بھی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، مدینے میں آج تک وزیر اعظم کا عہدہ آیا ہی نہیں، آج بھی نہیں ہے. کوئی دکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے بیچ سکتا ہے کہیں بھی لے جا کے. اس سے آگے کیا بولوں گا؟ کیوں گھڑی الٹی سیدھی؟ قرآن عمل کے لیے قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. الٹی سیدھی گھڑی ہوئی قصے کہانی پر ایمان، ارے یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. قرآن عمل کے لیے، قرآن و حدیث میں جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا. الٹی سیدھی کہانیاں گھڑی ہوئی بے پر کی اور بے صفحے کی، ایران کی توران کی، نہیں ہوتی بات قرآن کی. ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے، ایران توران کی یہاں وہاں کی باتوں پر نہیں ہے. ارے بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ کونا ہے 22 رجب کا جو کل منایا جائے گا، اور سنی ہونے کے باوجود اہل سنت والجماعت کے خلاف کیا جائے گا اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جائیں گی. جو کام اسلام کا دشمن نہیں کر سکا. 22 رجب سن ہجری 60 کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا. اتنی عظیم الشان ہستی، پیغمبر کے جو یعنی برادر نسبتی صالح ہوتے ہیں، ان کی وفات پر یہودیوں کی ہمت نہیں ہوئی خوشی منائیں، عیسائیوں کی ہمت نہیں ہوئی خوشی منائیں. لیکن آج کا مسلمان جم کر خوشی منائے گا اور کھیر پوڑی بنائے گا اور جم کر کھائے گا اور پھر جنت میں سیدھے جائے گا. نہ نماز پڑھنے آئے گا، نہ زکوٰۃ دینے جائے گا، نہ دین کا کوئی کام کرے گا اور سیدھے جنت میں جائے گا. یہ جنت والا راستہ ہے نہیں میرے بھائیوں. چھوڑیے خرافاتوں کو، چھوڑیے اپنی جان مال کو جو صحیح جگہ لگائیے. بات حقیقت ہے. کسی کو کنفیوژن ہو تو مسئلہ بعد میں پوچھ سکتا ہے. ہم کوئی دارالجہل میں نہیں رہتے، دارالعلم میں رہتے ہیں الحمدللہ. بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں. آپ جو ہے کیوں اندھیرے میں اندھی چال چل رہے ہیں، اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کب تک وہ بے ڈھنگی چال ہم لوگ چلتے رہیں گے؟ کب تک جو ہے اندھیرے میں زندگی؟ علم کی روشنی میں آئیے، دین کو سیکھیے، معلوم کیجئے، تو اپنا جان مال لگائیے، تو اپنا جان مان وقت. تو اس میں شامل ہونا بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے. اگر 22 رجب کے نام پر کوئی کرتا ہے تو یہ تو صحابی کی وفات پر خوشی منانا ہوا. اور وہ صحابی جس کی فضائل ہم نے سنے، آن لائن بیان ہے، آپ سنیے، سنائیے، بتائیے لوگوں کو، سکھائیے لوگوں کو. میرے بھائیوں، آج کا دن ہمارے لیے بہت افسوس کا دن ہے، بہت غم کا دن ہے، بہت افسوس کا دن ہے اور بہت غم کا دن ہے. بے حسی اور غفلت کی چادر کو اتاریے. کب تک غفلت اور بے حسی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے رہیں گے؟ گیان واپی مسجد، دوسری مسجد بھی ہمارے ہاتھوں سے جانے کی کگار پر ہے. اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو یہ مسجد بھی ہاتھوں سے چلی جائے گی. اور یہی نہیں بلکہ پھر دھیرے دھیرے جو ہے اللہ کے گھروں کا یہی حال ہوتا جائے گا. ہماری بے حسی سی ذرا رہی. اس لیے نماز کے بعد انشاءاللہ 2 منٹ کا جو ہے عمل ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اللہ نے اسی دعا کے ذریعے رہائی عطا فرمائی تھی. تو یہ بہت مجرب عمل ہے. 40 مرتبہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سلام پھرنے کے بعد، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں. جو لوگ سن رہے ہیں اپنی بے حسی ختم کریں. ارے ہفتے میں آج 2 4 5 منٹ دے دیں اللہ کے لیے. اگر ہمیں یہاں باقی رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اپنے ایمان و اسلام کو باقی رکھنا ہے، اپنے نسلوں میں دین کو باقی رکھنا ہے، اپنے مراکز اور مساجد اور دینی خانقاہوں کو بچانا ہے، تو اتنا تو کرنا پڑے گا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. کم سے کم اتنا تو کریں. انشاءاللہ جو ہے نماز کے بعد دعا ہوگی. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو اوپر بھی سن رہے ہیں
کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیے، 2-5 منٹ، زیادہ وقت نہیں، بھاگنے کی، سلام پھیرنے سے بھاگنے کی فضا نہ بنائیں جو معمول بنا ہوا ہے، یعنی آنے سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے. بولے چپل اس طرح رکھنا کہ بھاگنے میں آسانی ہو، کیونکہ مسجدیں کاٹتی ہیں لوگوں کو. لوگ فون کرتے ہیں کہ مولانا جمعہ کی نماز کب ہوتی ہے؟ بھائی خطبہ 40 پر ہے. وہ نہیں، امام صاحب اللہ اکبر کب باندھتے ہیں نیت، وہ بتاؤ. بولے وہ تو خطبہ کبھی لمبا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے، تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ پرفیکٹ ٹائم تو نہیں بتا سکتے. یعنی یہ پوچھتے بس جب اللہ اکبر بولے تب بھاگتے ہوئے آئیں، ہفتے کانپتے اور سلام سے پہلے بھاگ جائیں. یہ ہے مسلمانی. وہ بھی ہفتے میں ایک دن. اللہ جو ہے معاف کریں، سنتوں کا اہتمام کریں اللہ سے. یعنی ہفتے میں ایک دن بھی جو لوگ ہفتے آ رہے ہیں کم سے کم سنتوں کے ساتھ تو پڑھیں تاکہ اللہ آگے توفیق دے. ورنہ 20 گھنٹے اور 10 گھنٹے موبائل کے پیچھے ختم ہوتے ہیں. کل اللہ پکڑے گا کہ میرے گھر میں کیا کہتے ہیں چوہا کاٹتا تھا کہ سانپ کاٹتا تھا کہ بچھو کاٹتا تھا، اور موبائل میں تو گھنٹوں لگاتا ہے، وہاں کچھ نہیں کاٹتا، وہاں خرافات کر رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں نوجوان. راتوں کو کہاں تنہائیاں گزر رہی ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ماں باپ کو پتہ نہیں ہے گھروں میں کیسی برائیاں ہو رہی ہیں. جو گناہ پہلے باہر یعنی آبادی کے باہر ہوا کرتے تھے اب گھر کے اندر ہو رہے ہیں. وہ گندی باتیں، وہ چیزیں ہیں، وہ دیکھنا، وہ میوزک، وہ سننا، وہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ جہاں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کیا اس سے گیا گزرا اللہ کا گھر ہے کہ کاٹتا ہے، سلام پھیرتے ہی بھاگنا شروع، سارا مجمع 80-90% باہر. کیسے انقلاب آئے گا؟ کیسے اللہ کو پیار آئے گا؟ کیسے اللہ کی مددیں اور رحمتیں آئیں گی میرے بھائیوں؟ اس لیے جو ہے تھوڑا تو فکر کریں، تھوڑا تو اپنی بے حسی کو ختم کریں. ان موبائل کے اندر ان گندی تصویروں، ان رنڈیوں کے سامنے بیٹھنا یہ تو ہم کو اچھا لگ رہا ہے. اللہ کے گھر میں بہت خطرناک جملہ استعمال کیا، معاف کرنا، لیکن دل دکھتا ہے تو بولنا پڑتا ہے کبھی کبھی کہ مسجدوں میں یعنی بیٹھنا 2-5 منٹ مشکل ہو جاتا ہے. کبھی تھوڑا بیان 2 منٹ لمبا ہو گیا وقت حالات کے تقاضے کے مطابق تو شور شرابہ. اور چائے کی دکانوں پر اور موبائل کے اندر راتوں کو انٹرنیٹ کے اندر جب تک پیک انٹرنیٹ کا ختم نہیں ہوتا گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، تو اس کے اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آئینہ دکھانا ہمارا کام ہے. جو ہے اس کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے مانگیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ کریم ہے، رحیم ہے. انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.